الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد احباب جی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے عذاب قبر حق ہے، قسط نمبر 3 از سے ہے 6 خصوصاً بخاری و مسلم۔
جیسا کہ آپ بھائیوں کو پچھلی 2 اقساط میں ہم نے عرض کیا قرآن کی روشنی میں کہ قبر میں زندگی بھی ہے، تمام کافروں کے لیے عذاب ہے، اور مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اور جو پرہیزگار و متقی مسلمان ہوں گے ان کی قبر کو اللہ جل شانہ جنت کا باغ بنا دے گا۔ اسی عقیدے پر آج ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک یعنی تیسری قسط ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں کتاب الجنائز ہے، غور کرنا جو اگلی بات میں کرنے چلا ہوں۔ امام بخاری کتاب الجنائز میں ایک باب باندھتے ہیں، باب کا نمبر 86 ہے، باب کا نمبر 86 کیا کہتے ہیں؟ باب ما جاء فی عذاب القبر۔ غور کرنے والی بات ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ محدثین کسی اور طرف ہیں اور آج کے اہل سنت کسی اور طرف ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل دھوکہ دیا جاتا ہے عام سادہ مسلمانوں کو۔ بحمدی تعالی آج کے اہل سنت کا جو مسلک ہے بعین ہی یہی قرآن، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام محدثین، خصوصاً صحیح ستہ کے محدثین، ان تمام کے عقائد اور معمولات اور آج کے اہل سنت کے عقائد اور معمولات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، آپ ہی حدیث والے ہیں ہم نے مان لیا، تمہارے نزدیک جو مر گیا مٹی میں مل گیا، بھلے وہ تمہارا نبی کیوں نہ ہو، بھلے وہ تمہارا، جیسا کہ تمہاری ایک گستاخیوں سے بھری ہوئی کتاب تقویت الایمان میں یہ بکواس لکھی گئی کہ ہمارا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی کے ساتھ مل چکا ہے، تو وہ تمہارا ہوگا جو مسلمانوں کا نبی ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ تمہارا ہوگا کوئی۔ اللہ جانے وہ جس کے بارے میں کلام لکھا ہے، کہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیا گیا یا اور کتنے جھوٹے دجال نبی آئے، پتہ نہیں ان میں سے کسی کو مراد لیا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کا نبی تو قیامت تک اپنی امت کو ہر حال میں کوئی لحظہ اور لمحہ مسلم پہ نہیں آتا جو لحظہ اور لمحہ یہ سرکار کے سامنے نہ ہو۔ عذاب قبر کے منکرین سے ہم پوچھیں گے، چلو امام بخاری تو بریلوی کا لقب اپنے ساتھ نہیں لگاتے تھے نا، ہمیں تو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ بریلی سے عقیدہ آیا، تو جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے یعنی اہل سنت کا، عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ جب عذاب برحق ہے تو قبر کی زندگی برحق ہے کہ نہیں ہے؟ اور بندہ ہی مرا پڑا ہے تو اس کو عذاب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال جواب کرنے کی حاجت اس سے ہوتی ہے جو کم از کم کلام سنتا بھی ہو، جواب بھی دے سکتا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ اب امام بخاری محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی عذاب القبر۔ فرمایا یہ باب کا معنی یہاں کیا ہے؟ اس میں میں وہ سرکار کی حدیثیں لے آؤں گا، اس باب میں میں وہ سرکار کی حدیثیں لے آؤں گا کہ جن احادیث سے قبر کا عذاب ثابت کروں گا۔ امام بخاری کہتے ہیں، فرمایا یہ وہ باب ہے جس میں سرکار سے منقول ان احادیث کا ذکر ہوگا جن احادیث میں عذاب قبر کا کیا ہوا ہے؟ ذکر ہوا ہے، عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔
اب پتہ چلا کہ امام بخاری بھی سنیوں والا عقیدہ رکھتے تھے کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب، ورنہ اپنے عقیدے کے خلاف کوئی اپنی کتاب میں باب تھوڑی باندھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے سرکار اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان ہی لکھنے بیٹھے کتاب اور اس میں لکھ دے کہ سرکار کو علم غیب ہی نہیں، یہ بات کسی صورت ہو سکتی؟ اسی طرح جو بندہ بے ایمان ہو، سرکار کی شان نہ مانتا ہو، اور وہ لکھنے بیٹھے کتاب اور بیچ میں لکھ دے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، یہ کبھی صورت ممکن ہے؟ کیونکہ وہ ہے ہی بے ایمان، وہ ان اوصاف کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مسلم پتہ چلا مصنف اپنے عقائد کے خلاف اپنی کتاب میں کوئی جملہ لے آتا؟ ہاں، اگر کبھی لے آئے تو سمجھانے کے لیے لے آتا ہے کہ تم یوں کہتے ہو، حالانکہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، بلکہ امام بخاری نے سمجھایا نہیں اس انداز، بلکہ فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے، جن سے میں نے حدیثیں سیکھی ان کا بھی یہی ہے، جنہوں نے آگے سیکھی ان کا بھی یہی ہے، حتیٰ کہ صحابہ تک یہی عقیدہ جا پہنچا ہے کہ قبر میں عذاب برحق ہے، قبر میں عذاب۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ غلام، یہ عاشق امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث کا نمبر ہے 1372، 1372، صفحہ 107، مکتبہ دارالسلام ریاض سے، جو الکتب الستہ کے نام سے سیاستہ ایک جلد میں چھپی ہے، اس جگہ بخاری کا صفحہ 107۔ حدیث مبارکہ کی راویہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ، سرکار علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدتنا عائشہ الصدیقہ بنت صدیق علیہ السلام ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہودیہ دخلت علیہ فذکرت عذاب القبر۔ آپ فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودی خاتون آئی۔ کس مسئلہ کی عورت آئی؟ غور سے سننا، اس بات کو سننے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ بھی اس بارے میں کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس کس مسئلہ کی عورت آئی؟ اونچی بولیں، کس مسئلہ کی؟ مسئلہ کے یہودیت کی ایک خاتون آئی، اور جب وہ میرے پاس بیٹھی فذاکرت عذاب القبر، تو اس نے عذاب قبر کے بارے میں گفتگو کی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب کون کہہ رہی ہے؟ اور کہہ کس کو رہی ہے؟ سرکار علیہ السلام کی پیاری بیوی کو، سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب، یہ الگ بات ہے کہ کن کو ہوتا ہے، اس سے سروکار نہیں۔ ابھی ظاہر یہودی تو یہی کہیں گے ہم برحق ہیں، مسلم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوگا تو صحیح نا، جو کہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر وہ خود سوچے، وہ یہودیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث سرچ کر رہا ہوں، اور یہ حدیث تقریباً پوری سیاہ میں موجود ہے، اس عنوان کی پوری سیاہ ستہ میں۔ کیا کہتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تو میں نے دل میں کہا چلو سرکار مدینہ علیہ السلام جو گھر تشریف لائیں گے، میں اس عقیدے کے بارے میں وضاحت پوچھ لوں گی کہ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، یا رسول اللہ ہم ہیں مسلمان، ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ فرماتی ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ آپ حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھیں، سوال کرنے کی جہت کو دیکھیں۔ ایک یہودی مسلک کی خاتون کہہ رہی ہے کہ ہمارے مسلک میں یوں ہے، یہودیوں کے نزدیک یوں ہے
کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ان کی قبروں میں کیا دیا جائے گا؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ عورت اس طرح کہہ رہی تھی، مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا قبر میں کوئی عذاب ہوتا ہے؟ یہ سرکار سے سوال کر رہی ہیں، سرکار کی صحابیہ سرکار سے سوال کر رہی ہیں، سرکار کی طیب طاہر زوجہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حسنین کریمین کی نانی جان رسول اللہ سے پوچھ رہی ہیں۔ پوچھا کیا جا رہا ہے؟ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ کیا قبر میں عذاب؟ فقال نعم عذاب القبر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں اتنا اور ایک روایت میں امام بخاری فرماتے ہیں فقال نعم عذاب القبر حق۔ فرمایا اے عائشہ، وہ جو یہودی عورت تجھے کہہ گئی ہے نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ صرف یہودیوں کی کتاب میں نہیں آیا، یہ صرف تورات کا مسئلہ نہیں، یہ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مسئلہ نہیں، بلکہ میں بھی کہتا ہوں، رسول اللہ کی ذات ہے، کوئی مفتی نہیں کہ ٹھکرا دیا جائے۔ فرمایا میں بھی کہتا ہوں، جب پوچھا نا کہ عذاب قبر ہے، آپ نے فرمایا نعم، ہاں عذاب قبر ہے، ہاں عذاب قبر۔ پھر فرمایا عذاب القبر حق۔ عائشہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر کا عذاب ثابت ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے اس عقیدے میں؟ سرکار کی صحابیہ، سرکار کی بیوی سرکار سے سوال کریں اور حدیث کو نقل کریں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1372، 1300۔ بھائی اس میں کس راوی کو کمزور کہو گے؟ راویہ تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتی تھی۔ کیا کلام ہے تمہارا سید عائشہ کی ذات پر؟ کس منہ سے کہو گے اپنی ماں کو کہ وہ ضعیف راویہ ہیں؟ کس منہ کے ساتھ کہو گے اپنی ماں کو؟ سید عائشہ مسلمانوں کی ماں ہے، قرآن مجید اس بات پہ شاہد و گواہ ہے۔ سرکار کی تمام بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، سرکار کی جتنی بیوی ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں کی مائیں لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار دنیا سے بھلے تشریف لے گئے، اور بھی اس کی کئی وجوہات اور حکمتیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سرکار کی بیویاں امت کی مائیں لگتی ہیں، اس لیے سرکار کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کو جب بھی نماز پڑھتے دیکھا، جب بھی، یہ تعلیم امت کے لیے جملے ہیں، غور کرنا، جو حدیث کا اب میں ترجمہ کرنے چلا ہوں تعلیم امت کے لیے۔ فرمایا میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا نماز سے فارغ ہوئے، کسی بھی نماز سے، تو سرکار نے رب سے یوں دعا ضرور کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حالانکہ سرکار کو کیا ضرورت تھی ایسی دعا کرنے کی؟ آپ تو جنت میں بھیجنے والے ہیں، جنت میں بھیجنے والے ہیں، دنیا میں ظاہری آیات میں جس کے لیے پسند فرمائے تو فرما دیں، ابو بکر فی الجنہ، اس کو جنت مل گئی، عمر فی الجنہ، ان کو جنت، عثمان فی الجنہ، عثمان کو جنت، علی فی الجنہ، علی کو جنت۔ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت عطا فرما دی۔ کوئی ضرورت تھی آپ کو؟ نہیں، صرف تعلیم امت کے لیے کہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا، اللہ سے عذاب قبر سے کیا مانگتے رہنا؟ کیونکہ میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا کنز المال شریف میں کہ جب کوئی شخص اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے 3 مرتبہ اللہ کو عرض کرنا مولا مجھے اپنے اس عذاب سے بچا لے، اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو جہنم خود بول اٹھتا ہے مولا اس کو بچا ہی لے، مولا اس بندے کو
جو تجھے بار بار کہہ رہا ہے اس کو مجھ سے بچا ہی لے. یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کنز العمال شریف میں. تو سرکار نے امت کو تعلیم دی ہے کہ بار بار، حدیث 3 مرتبہ ہے، حالانکہ فرض نماز 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 5 مرتبہ. سرکار علیہ السلام، ظاہر ہے جو مسلمان ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، جو مسلمان ہے اس کی نماز. یہ تو آپ کے خیالات ہیں یار، اتنے سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے. بھائی میں آپ کے خیالات کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کی نماز قضا نہیں ہوتی. مسلمان نماز کو چھوڑتا، جو چھوڑتا ہے وہ خود سوچے میں کیا ہوں. مسلمان نہیں چھوڑتا. قرآن و حدیث کا یہ تقاضا ہے. مسلم کی نماز نہیں جاتی. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، جان چلی جائے، مسلم کی نماز جاتی. کیونکہ جان کے جانے سے ایک نماز کا چلا جانا بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے، کس کے حق میں؟ تو سرکار نے ادھر فرمایا جو 3 مرتبہ مانگے تو وہی جہنم کہتا ہے مولا اس کو بچا ہی لے. اور ادھر آپ نے معمول کیا رکھا؟ ہر نماز کے بعد امت کو تعلیم دی کہ رب سے عذاب قبر سے کیا مانگنی ہے؟ پناہ مانگنی ہے. چلو یہ مانگتے رہیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ ان کو، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1373 ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں کھڑے ہوئے، صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے. صحابہ کرام کو، جو ہم اس وقت جس کام میں بیٹھے نا اسی کو کہتے ہیں خطبہ دینا. خطبہ دیا جا رہا ہے، آپ کو احادیث کا خطبہ دیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، لیکچر دیا جا رہا ہے، تقریر کی جا رہی ہے. تو سرکار صحابہ میں کھڑے ہوئے، سرکار علیہ السلام صحابہ میں کھڑے ہوئے. اس دن موضوع رکھا عذاب قبر برحق ہے. سرکار کا موضوع کیا تھا اس دن؟ کہ قبر میں عذاب ہوگا. قبر میں عذاب تمام کافروں کو ہوگا، اور مسلمانوں میں سے بعض جو گناہگار ہوں گے ان کو بھی قبر میں عذاب ہوگا. عذاب قبر برحق ہے، یہ موضوع تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً، سرکار تشریف لے آئے، کھڑے ہوئے. اس دن جو خطبہ دیا جا رہا تھا وہ کھڑے ہو کے دیا جا رہا تھا. وہ کس حالت میں دیا جا رہا تھا؟ کھڑے ہو کے. سرکار نے کھڑے ہو کے بھی لیکچر دیے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ممبر پہ بیٹھ کے بھی لیکچر دیے. میں نے ایک حدیث مبارکہ کنز العمال شریف میں پڑھی، سرکار علیہ السلام نے کرسی میں بیٹھ کے بھی لیکچر ادا فرمایا. جس طریقے سے بھی بندہ کسی کو دین کی تبلیغ کرے، سرکار کی سنت ہی ادا ہوتی ہے. ان تینوں میں سے تو سرکار کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. فذکر فتنۃ القبر، تو موضوع کیا تھا کہ قبر میں پوچھ گچھ ہوگی، قبر میں تم سے پوچھا جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا. التی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اس قبر کی پوچھ گچھ، اس قبر کے عذاب کی بات کر رہا ہوں جو ہر مسلم سے پوچھا جائے گا. ہر جانے والے قبر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث کے راوی کہتے ہیں فلما ذکر ذالک، جب سرکار نے یہ جملہ بولا کہ جو بھی آئے گا اس کو جواب دینا ہوگا، جو بھی قبر میں آئے اس کو جواب دینا ہوگا. جواب کیا ہے؟ آگے حدیث میں آ رہا. کیا سوال ہے وہ بھی آگے حدیث میں آ رہا. سرکار علیہ السلام کی صحابیہ کہتی ہیں جب سرکار نے اتنا جملہ بولا تو صحابہ کرام میں زاروں قطار رونے کے نظام شروع ہو گیا. زاروں قطار، کیونکہ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. ہم جو مرضی سن لیں ہمیں رونا نہیں آتا. گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا، ہمیں کسی حالت میں رونا نہیں آتا. سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ، یہ تو سرکار کا خطبہ تھا نا، اپنی جگہ مسلم. سرکار کے صحابہ کرام خصوصاً حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان تشریف لے جایا کرتے، کسی قبر کے سرانے بیٹھ جاتے، اتنے روتے کہ داڑھی مبارک اور نیچے زمین آپ کے آنسوں سے در ہو جایا کرتی تھی. ان لوگوں میں رب کا خوف اتنا تھا، وہ اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو اتنا یاد کیا کرتے تھے. ہم نے تو سب کچھ دنیا، اس کی عیش و عشرت اور دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اس لیے اس محبت نے ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت کو کھینچ لیا ہے. حالانکہ سرکار کئی بار صحابہ کو فرمایا کرتے تھے
صحابہ دنیا میں عیش مسلم کے لیے نہیں ہے، مسلم کی عیش آخرت میں ہے۔ مسلم کی عیش دنیا میں تو ہم آئے ہیں رب کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، رب کے احکامات میں عمل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ خیر، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسی سے اگلی حدیث 1374 امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، کن کو ارشاد فرمایا؟ غور کرنا کتنی پیاری بات ہے۔ ان العبد اذا وضع في قبره، جب بھی بندے کو رکھ دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، اذا جب بھی، وضع رکھ دیا جاتا ہے بندے کو اس کی قبر میں، ان العبد اذا وضع فی قبر، جب بھی بندے کو رکھ دیا جاتا ہے اس کی قبر ہی، جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر میں جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور جو اس کے دوست احباب باہر کھڑے ہوتے ہیں جب یہ واپس آتے ہیں، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جب اس کے دوست جو دفنانے گئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ واپس پلٹتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، پتہ نہیں وہ کیسا مذہب ہے، وہ کیسا اسلام ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی بھی مر کے مٹی کے ساتھ مل گیا، نہ جانے وہ کیسا مذہب ہے۔ ادھر رسول اللہ کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث کے راوی حضرت انس ہیں جنہوں نے سرکار کے جو صحابی بھی ہیں اور 10 سال دن رات سرکار علیہ السلام کی خدمت میں مامور بھی رہے ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، آپ پر کوئی کلام ہے والا کسی کو؟ بھائی راویوں پہ کلام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، راوی پہ کلام ہوتا ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار نہیں تھا، راوی پہ کلام ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی جانب سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے پیش کیا کرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں سرکار کے اس غلام پہ کون سا کلام ہے تمہیں؟ کیا جھوٹا کہو گے صحابی رسول کو؟ کیا صحابی رسول کو یہ کہو گے اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں پیش کی ہیں؟ کیا صحابی رسول کی طرف یہ کہو گے کہ وہ پرہیزگار و متقی نہیں تھا؟ میرے بھائی سرکار کا غلام جن کی والدہ نے پیش کیا تھا، یا رسول اللہ میری خواہش ہے یہ بس دن رات آپ کی خدمت کرتا رہے گا، دن رات آپ ہی کی خدمت۔ 10 سال جن کو سرکار کی اتنی قربت کی صحبت نصیب ہوئی، سرکار کو کبھی وضو کرا رہے ہیں، کبھی سرکار علیہ السلام کے نالین شریفین کو اٹھا کے اندر لے آ جا رہے ہیں، کبھی اندر سے باہر رکھتے ہیں، کبھی سرکار کا بستر مبارک اٹھا رہے ہیں، کبھی سرکار کے بستر کو فولڈ کر رہے ہیں، کبھی سرکار کے لیے بستر کو بچھایا جا رہا ہے۔ اتنی قربت میں رہنے والا شخص کہہ رہا ہے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کو اس کی قبر میں وَتَوَلَّ عَنْهُ وَصَحَابُهُ، اور اس کے دوست اس کو چھوڑ کے واپس چلے آتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، فرمایا جب اس کے دوست اس کو چھوڑ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس کے دوستوں کے پاؤں اور جوتے کے مابین جو خفیف سی ایک آواز اٹھتی ہے، سرکار نے فرمایا وہ قبر والا اس آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ کوئی صحابی کا قول نہیں پیش کیا ہم نے کہ تم کو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں صحابہ کا قول بھی حجت ہوتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ کسی ولی کے لیے نہیں، یہ کسی امام کے لیے نہیں، یہ کسی صحابی و اہل بیت کے بندے کی بات نہیں، یہ میرے اور آپ جیسے عام بندے کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا جب بھی اس کو اس کی قبر میں چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے دوست اس کو چھوڑ کے، بھائی یہ تو وہ آواز ہے جس کو ہم خود ہی نہیں سن سکتے، یہ تو وہ آواز ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کی سماعت کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنا پاورفل بنا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا غور کرے جملوں پہ، لا يسمع قارع نعالہم، نال کی جمع نیال، ان کی جوتیوں کے مابین، پاؤں اور جوتے کے مابین جو خفیف سی ایک آواز اٹھتی ہے، لا يسمع، سرکار نے انہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید کا ذکر کر کے فرمایا کہ اے امتیو، تمہارے نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا عام
عام بندہ بھی ہو وہ سن لیتا ہے باہر والوں کی آواز کو، وہ سن لیتا ہے باہر والوں کی، یہ عام مسلم کی بات۔ اگر وقت ہوا تو آگے ایک حدیث آئے گی کہ قبر میں عالم برزخ میں تو ابو جہل جیسے کافر بھی سنتے ہیں، شیبہ رتبہ جیسے بے ایمان بھی سنتے ہیں، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، سرکار مدینہ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے مشرک بت پرست سنتے ہیں تو کیا خیال ہے رسول اللہ معاذ اللہ مر کے مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے؟ کتنا گندا مسئلہ کہ یہ جس میں یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ تقویۃ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَسْمَعَ قَارَعَ نِعَالِهِمْ، تمہاری جوتیوں کے مابین جو آواز اٹھتی ہے قبر والا اس کو بھی۔ اب یہ چلے آئے، پیچھے وہ رہ گیا اکیلا، یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور بادر انٹرنیٹ جہاں تک یہ آواز جائے سب کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم قبر میں اکیلے، ہم قبر میں اکیلے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جب تو اکیلا ہو جائے گا اتاہ ملکان، تو فوراً تیری قبر کو چیرتے ہوئے دو فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ تیری قبر کو چیرتے ہوئے ہم ان فرشتوں کی حایت کی طرف نہیں جاتے کہ وہ کس انداز میں آتے ہیں، ان کی شکل و صورت اس وقت کیا ہوتی ہے، خصوصاً منافق اور گناہگار کے حق میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اتاہ ملکان، کتنے فرشتے آتے ہیں قبر کو چیرتے ہوئے؟ دو فرشتے آ گئے۔ فَيُقْعِدَانِهِ، یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہو تو ٹھکرا دیجئے گا، اگر سرکار کی حدیث ہو تو اس کو مانے بغیر پھر بندہ مسلمان ہے۔ سرکار نے فرمایا فَيُقْعِدَانِهِ، جب وہ دونوں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لوگوں نے کہا مر کے مٹی میں مل گیا۔ اور نبی علیہ السلام شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ فرشتے اس قبر والے کو کہتے ہیں فَيُقْعِدَانِهِ، اٹھو بھائی بیٹھو، اٹھو اور بیٹھو۔ فَيَقُولَانِ، اٹھ گیا بیٹھ گیا۔ اب شروع ہو گیا مرحلہ قبر میں، جیسا کہ پچھلے حدیث میں آیا کہ یہ ہوگا۔ اب اس کی وضاحت، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا وہ پوچھیں گے بتاؤ تو اپنی پوری زندگی کا ایک ایک سانس اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کچھ کہتا تھا، بتا۔ اب ذرا سوچنا، اس حدیث میں امام بخاری نے نہ یہ کہا کہ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ جملے حدیث میں نہیں، اس حدیث میں۔ اور امام بخاری کی اکثر روایات میں اس طرح کے جملے ہیں ہی نہیں، ایک ہی سوال ہے بس۔ یہ بھی نہیں پوچھا گا ما دینو کا، بلکہ امام بخاری نے کیا کہا، وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہستی اب تیرے سامنے ہے، یہ جو ہستی اب تیرے سامنے ہے، اس کے بارے میں ما کنت تقول، ماضی استمراری ہے۔ صرف کی دنیا میں، عربی لغت میں، صرف کی دنیا میں اصول کے تحت ماضی استمراری ہے۔ ماضی استمراری کا معنی ہے اس وقت سے پیچھے، اس وقت سے ایک ایک لمحہ زندگی کا ان کے بارے میں تو کیا نظریہ رکھتا تھا، جواب دے۔ اگر کوئی بندہ ایسا چلا جائے قبر میں کہ وہ کہہ دے ربی اللہ، جب پہلا سوال ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی سوال کیوں لوٹایا گیا، اور پوچھے ما دینوں کا، کہہ دے دینی الاسلام، تو اس وقت تک وہ بچ نہیں سکتا جب تک اس تیسرے سوال کا جواب صحیح نہیں دے گا۔ بھلے کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اس کا جواب دے گا تو بچ جائے گا، ورنہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے فرشتے۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ پوچھیں گے یہی، بتا تیرا عقیدہ کیا تھا، بتا تیرا، اور عقیدہ اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ بتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں، وہ تو سرکار نے قسم اٹھا دی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی آخری حدیث باب الشہید سے پہلے
सरकार ने फरमाया अल्लाह की कसम है क़यामत तक मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। वो तो बात ही खत्म हो गई, अल्लाह की कसम जो उठा डाली, वो तो काम ही खत्म हो गया। अब रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जा रहा है, बता तेरा अकीदा क्या था, सच बताना, सच बताना। अगर तू दुनिया में उन्हें अपने जैसा कहता रहा, अगर तू दुनिया में उन्हें बड़े भाई जितनी इज्जत देता रहा, अगर तू दुनिया में उन्हें एक मोहल्ले के चौधरी जितनी इज्जत देता रहा, अगर तू दुनिया में उन्हें खाक और मट्टी के साथ मिल जाने वाला कहता रहा, तो क्या उस वक्त तेरी जुबान खुलेगी? खुलेगी, लेकिन क्या कहेगी वो आगे हदीस आ रही, इस तरफ नहीं खुलेगी कि हाज़ा मुहम्मदुन नबियुना, इस तरह नहीं खुलेगी। इस तरह खुलेगी तो उसकी खुलेगी जिसने सारी जिंदगी ये अकीदा रखा है, अल्लाह के बाद अगर रब ने किसी को तमाम नबियों से अफजल बनाया है तो सरकार मदीना की जात को बनाया है। ये तो उसकी जुबान खुलेगी जो सरकार के औसाफ मानता था, जो सरकार की इज्जत और शान और रिफत औसाफ बुलंदियों को मानता था, सुनता था, सुनाता था। जो बेईमान 24 घंटे सरकार के ऐब तलाश करने में लगाता था, उस गुस्ताख की जुबान उस मुनाफिक की तब खुलेगी। इस एतबार से ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, भाई आशिक होगा तो तभी खुलेगी, बल्कि आशिकों को तो पहले ही खबर हो जाती है। रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक कई इस तरह के गुजरे हैं जिनकी वसीयत थी कि कब्र इतनी गहरी होनी चाहिए कि जिसमें बंदा खड़ा हो सके, जिसमें बंदा, पूछा गया हिकमत क्या है, कहा सारी जिंदगी तो खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ते रहे, हालांकि नजर नहीं आया करते थे हर वक्त। जब सरकार सामने होंगे क्या हम बैठ के दुरूद और सलाम पढ़ेंगे? हम चाहते हैं सरकार आए तो इस्तिकबाल के लिए हम खड़े हो जाएंगे। ऐसे उशाक भी गुजरे हैं मेरे भाई, अगर जवाब देंगे तो इस अकीदे के मालिक देंगे कि हाज़ा मुहम्मदुन नबियुना रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये हमारे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल व अब्द हु, और अल्लाह के अब्द है, क्योंकि रसूलुल्लाह रब नहीं है, अपने रब के बंदे हैं, अपने रब के बंदे हैं। अब ये तो मामला आ गया उसका, फअम्मल मोमिन का, अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु। सरकार ने फरमाया मोमिन यूं कहेगा, फयुकालु लहु उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार, फिर उसको फरिश्ते कहेंगे वो देख सामने जहन्नम है, वो देख सामने क्या है। अगर तू इनकी पहचान न बताता, अगर तू इनकी पहचान न बताता, तेरा जवाब दुरुस्त ना होता, तो तेरा असल में ठिकाना यह था, तेरा असल में ठिकाना। अब सरकार के तवस्सुल से रब ने तेरे इस ठिकाने को जन्नत से तब्दील फरमा दिया है। ये इमाम बुखारी के जुमले हैं, सरकार ने ये इरशाद फरमाया, हदीस सरकार की है, किताब सही बुखारी है, इमाम बुखारी इसको लिखते, अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अम्मल मुनाफिक वल काफिरो। बड़ी मजे की बात है भाई, जब पहले आ गया अम्मल मोमिन, कि मोमिन यूं जवाब देगा कि मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, तो मोमिन के मद्दे मुकाबिल किसको आना चाहिए था? काफिर को। बोले किसको आना चाहिए था? हालांकि हदीस में 2 का नहीं 3 पार्टियों का जिक्र है। सरकार क्योंकि कयामत तक के अहवाल से वाकिफ थे ना, सरकार अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बेदार किया कि सुनो, कब्र में आने वालों की 3 तरह के लोग होंगे, एक मोमिन, एक काफिर और तीसरा कौन है? ये देखे, मैं नहीं कह रहा, सही बुखारी की हदीस है। सरकार ने फरमाया वह अम्मल मुनाफिक वल काफिर। बहरहाल जब कब्र में आएगा मुनाफिक और आएगा, मालूम हुआ काफिर और चीज है, मुनाफिक और चीज है। काफिर वो है जिसने माना ही नहीं, मुनाफिक वो है जो लोगों को कहता है मैंने मान लिया लेकिन अंदर से मानता नहीं। इस उम्मत के लिए जितना नुकसानदेह दीन और अकायद में मुनाफिक हैं, इतना नुकसानदेह मुशरिकीन नहीं है, क्योंकि बंदे को पता है ये मुशरिक है, हमारा दुश्मन है। मुनाफिक वो बेईमान है जो छुपे हुए वार करता है, और ये जो काफिर है
اس کا ہر مسلم کو پتا ہے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ دشمن، منافق، طریقہ مسلمانوں والا، چہرہ دیکھے تو مسلمانوں جیسا، اس کے اعمال دیکھیں تو مسلمانوں جیسے، کردار دیکھیں تو مسلمانوں جیسے، تو زیادہ نقصان دہ عقائد کی دنیا میں منافق ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اما المنافق والکافر، جب یہی سوال ہوگا گستاخ رسول سے اور کافر سے، یہاں منافق سے مراد منافق اعتقادی، گستاخ رسول ہے، فرمایا جب سوال ہوگا یہی گستاخ رسول اور کافر سے، اب وہ کیا جواب دے گا؟ غور کرنا، سوال اس سے بھی یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل یا ما کنت تقول فی هذا الرجل، دو طرح کی روایت۔ بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ تھا، بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ، ایک ایک لمحہ، ماضی اس سے مرادی پوری زندگی کا لمحہ بلمحہ کیسے ان کے بارے میں نظریہ رکھا تھا، جواب دے۔ اب ان کا جواب سنو، فیقول لا ادری، فیقول لا ادری۔ اللہ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرما دے۔ کتنی بری حالت ہے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو سامنے آیا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، سرکار نے فرمایا منافق اور کافر کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ ان کی زبانوں پہ مہر کر دے گا۔ وہ اس وقت یہی کہیں گے، دنیا میں تو جس طرح مرضی بولتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر دنیا میں زندگی گستاخی میں گزار دی تو سن لے پھر قبر میں تیری زبان پہ مہر لگ جائے گی، اس وقت تیری زبان سے میری شان نہیں نکلے گی، اس وقت ایک ہی جملہ تیری زبان پہ جاری ہوگا، لا ادری، بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے، بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ بڑی مزے کی بات سرکار نے آگے دہرائی ہے، کنت اقول ما یقولہ الناس، اپنی اولاد کو جب دین سکھاؤ نا تو کم از کم اس جملے کو ذہن میں رکھنا، جب اپنی اولاد کو پڑھانا ہو نا اس جملے کو ذہن میں رکھ کے کسی کے سپرد کیا کرے، جب کسی کا لیکچر سننے جائے نا اس جملے کو ذہن میں رکھ کے سننے جایا کرے کہ وہ سننے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ان سے جو پوچھا گیا انہوں نے کہا لا ادری، گستاخ اور کافر کہے گا میں ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ یہ بھی کہے گا کنت اقول، بھئی میں تو ان کے بارے میں وہی کچھ کہتا رہا، وہی کچھ ما یقولہ الناس، جو کچھ لوگوں نے کہا تھا میں نے سن کے میں نے بھی وہی عقیدہ رکھ لیا تھا، لوگوں نے کہا یہ غیب نہیں جانتا میں نے بھی کہہ دیا تھا، لوگوں نے کہا ان کے پاس اختیارات نہیں میں نے بھی کہہ دیا تھا، لوگوں نے کہا یہ مر کے مٹی میں مل گئے میں نے بھی کہہ دیا تھا، لوگوں نے کہا ان کو اپنا ہی نہیں پتا کہ جنت کو جائیں گے یا نہیں، شفاعت کب کریں گے، میں نے بھی سن کے کہہ دیا۔ سرکار ہمیں بتانا چاہتے ہیں کسی کا لیکچر سننا ہو تو دیکھ لیا کرو، یہ میرا گستاخ تو نہیں، اگر ہوا تو قبر میں تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا، لیکچر سننا ہو تو اس کا سنا کرو جس کی زبان سے سرکار کی ہمیشہ شان ہی نکلتی ہے۔ فرمایا صرف اس موذی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جس نے تمہیں سرکار کے خلاف لیکچر دیے تھے، فرمایا اس کی بدبختی تیری طرف بھی سرایت کر جائے گی، جب تو قبر میں آئے گا رب تیری زبان پہ بھی مہر لگا دے گا، کیونکہ رب کو ایسے بندے منظور نہیں جنت میں بھیجنا جو سرکار کی شان میں بھونکے یا سرکار کی شان کی بھونکنے والوں کی گفتگو کے سنے، یا کم از کم ان کے مجمع میں جا کر ان کی تعداد کو بڑھا ڈالے۔ رب کو ایسے بندے منظور نہیں جنت کو بھیجنے، ایسے بندوں کے لیے ٹھکانہ ایک ہے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے ہمیں بتایا، فرما کہیں ایسے نہ بن کے آ جانا۔ آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، جملے بولتے ہیں، یہ بڑے ہیں ہمیں سمجھانے والے، وہ قرآن نہیں پڑھاتے، وہ حدیث نہیں پڑھاتے، وہ بخاری نہیں پڑھاتے۔ میرے بھائی یہ پوچھنا ہے تو پھر اپنے نبی سے پوچھ، ہم تو تیرے نبی کا فرمان ہی تجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہاں اگر حدیث غلط ہو، بخاری کی نہ ہو، جس حدیث کا نمبر دیا وہ نمبر نہ ہو، جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں پوری دنیا کے لوگوں کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں، علماء موجود ہیں فیصل آباد میں، لے جاؤ یہی بخاری لے جاؤ،
وہ کہیں گے اس کا یہی مطلب ہے. سرکار نے فرمایا وہ یہ کہیں گے بھئی ہم کچھ نہیں جانتے، پھر کہیں گے بس ہم نے تو جو لوگوں سے سنا تھا وہی کہہ دیا. بھئی اگر لوگوں سے یہ سنا ہوتا کہ وہ اللہ کے زندہ نبی ہیں، وہ اللہ کے غیب دان نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اختیارات دیے ہوئے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے شانوں عظمتوں اور صفتوں اور شان والے نبی ہیں، آپ بھی تو آخر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اگر ایسے لوگوں سے سنا ہوتا تو یہاں لا ادری کیوں کہتا؟ سرکار اس کو منافق اور گستاخ کیوں فرماتے؟ بھائی یہ وہ ہیں جو سرکار کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو سرکار کے اوصاف کے منکر ہیں. اس جگہ وہ مرادیں جو رسول اللہ کی شانوں کے خلاف بھڑکتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ. سرکار نے فرمایا ان کی زبان قبر میں نہیں چلے گی، ہاں ایک ہی جملہ بول سکیں گے، ہم جانتے نہیں، بس جو کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم نے بھی چپ کر کے وہی کہہ دیا تھا. اگر بھیجو گے نا تو پھر یہ حال ہوگا آپ کی اولاد کے ساتھ. اور پھر جو اپنے نبی کو مردہ سمجھتا ہو وہ آپ کو کیا اصالہ ثواب بھیجے گا؟ وہ جس کو عقیدہ یہ دیا گیا تیرا نبی مر گیا وہ تجھے اصالہ ثواب کرے گا؟ وہ کہے گا مال ضائع کرنے والی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، وہ تو مر گیا، ابا جان چھوٹ گئی، موزی مر گیا، بات ہی ختم ہوگی. بات نہ کوئی ختم نہ کوئی درود. میرے بھائی دیکھا کر کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، کس کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، کس کے ساتھ تیرے تعلقات ہیں، کس سے تو دوستی کرتا ہے، کن سے تو دین اپنے بچے کو سکھا رہا ہے. تیرا بچہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، تیرے بچے کو پڑھانے کون آ رہا ہے، یہ تیرے اوپر سب سے اہم ترین فریضہ ہے. کہیں وہ تیرے بچے کے ایمان ہی نہ برباد کر کے چلے جائیں. تو خوش ہے میں تو پڑھا رہا ہوں قرآن پڑھانا ہے تو ان سے پڑھا جو صاحب قرآن کی عزت کرنے والے ہیں، ورنہ قرآن تو رئیس المنافقین بھی پڑھا کرتا تھا. قرآن تو وہ بے ایمان بھی پڑھتا تھا جس کو سرکار نے حکم دیا کعبے میں مل جائے تو کعبے میں اس کو قتل کر دو. نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھتا تھا، حالانکہ عام حالات میں ہم دیکھیں تو کعبے میں جو داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا. لیکن سرکار نے فرمایا کیونکہ یہ میرا گستاخ ہے. کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا صحابہ کو ملا، کعبے کے جو لٹکا ہوا ہے غلاف اس میں چھپا ہوا تھا، صحابہ نے وہیں اس کی گردن اڑا کے رکھ دی. نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، قرآن وہ بھی پڑھتا تھا، اور آپ میرے اور آپ سے اچھا پڑھ لیتا تھا کیونکہ وہ عربی و نسل تھا، سرکار کے زمانے کا عربی تھا اور سرکار کو دیکھتا بھی تھا. سرکار کو خدا را ان باتوں کا خیال کریں. سرکار نے فرمایا بس جب اتنا کہے گا وہ تو پھر فرشتے ان کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوگا، کوڑا ماریں گے اس کے سر میں. پتہ ہے یہ کتنا وزنی ہے؟ ایک روایت میں نے پڑھا اگر اس کو کسی پہاڑ پہ صرف رکھ دیا جائے، پہاڑ پہ مارا نہ جائے، فرشتے کی طاقت اپنی جگہ مسلم، فرمایا صرف رکھ دیا جائے تو اس کی وزن، اس کی خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بیٹھ پڑے گا. سرکار نے فرمایا پھر اس بے ایمان منافق اور کافر کو وہ فرشتے وہ کوڑا اپنے زور سے ماریں گے. اب کوڑا بھی ہے اور فرشتوں کی طاقت بھی ہے. فرشتوں کی یہ وہ ہے اگر چاہیں ان کی طاقت کا عالم یہ ہے ایک انگل پہ پوری کی پوری بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جا کے اس کو الٹ کے رکھ دیں. فرشتوں کی طاقت کا تو عالم یہ ہے. اس طرح کے عذاب پیچھے آئے ہیں، باقاعدہ کتب میں موجود ہیں. میرے بھائی جب اتنا وزنی کوڑا اور اتنی طاقتور فرشتے اٹھا کے ماریں گے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ، غیر ثقلین کے جملے ہیں، انسان اور جن کے علاوہ جب اس کو کوڑا مارتے ہیں نا، پہلا جو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز تک اس بے ایمان کی چیخیں پہنچتی ہیں. فرمایا اس لیے اللہ نے انسان اور جن کو محفوظ رکھا ہے، اگر ان تک پہنچے تو کئیوں کے جنازے اٹھ جائیں، بے ہوش ہو جائیں. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان بے ایمانوں کے عذاب پہ جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے، جو چیخیں نکلتی ہیں، اللہ نے ہمارے کانوں کو اس عذاب والے شخص کی چیخوں سے بھی محفوظ فرما دیا ہے. یہ رب کا خاص کرم ہے، یہ رب کا خاص، ورنہ پھر اس طرح نہ بیٹھے ہوتے وہ لوگ جو منافقوں کے قریب رہتے، کافر اور منافق کی قبر کے جو قریب رہتا، اس حالت میں نہ ہوتا، وہ بھی ہوشی کے عالم میں ہوتا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے
1375 हदीस का नंबर है। अन अबी अयूब रदियल्लाहु अन्हु, अबू अयूब अंसारी सुने हुए हैं आपके ये साहबी, ये हदीस के रावी हैं। क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वाजबत शम्स फसामिअ सौता फ़क़ाल यहूद तो अज़्ज़ब फ़ी कुबूरिहा। फरमाते हैं एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। उस वक्त सूरज गरूब होने के करीब था, सूरज गरूब होने के करीब था, ना डूबा था ना फुल नजर आ रहा, करीब था। फसामिअ सौता, तो सरकार ने एक आवाज सुनी, सरकार ने एक आवाज सुनी। फ़क़ाल यहूद, फरमाया ये जो कब्र में है ना, इसके नीचे, जमीन के नीचे, पहली बात कि ये यहूदी है, पहली बात इसका अकीदा क्या है, यहूदी है। दूसरी बात फरमाया तो अज़्ज़ब फ़ी कुबूरिहा, इस बेईमान को इसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा है, इस बेईमान को इसकी कब्र में क्या दिया जा रहा है, ऐसा सहाबा ये इस अजाब की वजह से इसकी चीखों पुकार की आवाज बाहर आ रही। सरकार ने सुन ली। उस आवाज को किसने सुना, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने। यह जुमला भी है, पिछली हदीस में भी एक जुमला है, अगली में भी आ रहा है, एक ही दफा अर्ज करेंगे। बाबु अज़ाबिल कब्र मिनल गीबा वल बौल, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुसलमान को कब्र में अक्सर व बेशतर, मुसलमान को कब्र में अक्सर व बेशतर जो अजाब होता है, जहां और बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब होता है, इस पे हमारी चौथी किस्त अगले जुम्मतुल मुबारक को आ रही है। अहादीस की रोशनी में सरकार ने देखा सूदखोर को इस तरह अजाब हो रहा था, सरकार ने देखा बेनमाजी को इस तरह अजाब हो रहा था, शराबी को इस तरह अजाब हो रहा था, फलां को इस तरह। इस उन्वान पे हदीस मुबारक इंशाअल्लाह रहमान अजाब कब्र किस्त नंबर 4 जो अगले जुम्मतुल मुबारक को आएगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर हम ले आएंगे। गौर करना, यहां इमाम बुखारी ने लिखा कि अक्सर जो अजाब होता है मुसलमान को कब्र में, वो होता है गीबत की वजह से, वो होता है पेशाब के छींटों से अपने आप को ना बचाने की वजह से। अब इस पे हदीस ले आए, गौर करना। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सरकार के सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, उम्मत का पहला मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस का रावी कहते हैं मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, सरकार दो कब्रों के करीब से गुजरे, दो कब्रों के। अब वो नौइयत क्या थी, एक कब्र इस तरफ एक इस तरफ, दरमियान से गुजरे, या दोनों इस तरफ आप इस तरफ से गुजरे। इस नौइयत को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि रिवायत में इतना है कि मर्रा, सरकार गुजरे, अला कब्रैन, दो कब्रों के करीब से, दो कब्रों के, नौइयत का जिक्र नहीं इसलिए हमने अर्ज नहीं किया। फ़क़ाला, अब सहाबा भी साथ हैं, सहाबा भी, सरकार ने फरमाया इन्नहुमा, इन दोनों को, इन्नहुमा इन ला युअज़्ज़बानी, क्या हो रहा है, ला युअज़्ज़बान, ताकीद के साथ फरमाया साहबा पक्की बात है इनको अज़ाब हो रहा है। हालांकि सरकार ताकीद ना भी लगाते तो मुसलमान तब भी मान लेते, यानी एक जुमले को पुख्ता किया, लाम दाखिल करके, इन्ना दाखिल करके, आप ना भी ये डालते तो तब भी मुसलमानों ने मान, ये उन बेईमानों के लिए डाला जा रहा है जो आज तक मुनकिर है अज़ाब कब्र के। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको क्या हो रहा है कब्र में, फिर फरमाया वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, फरमाया कोई बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। क्या निगाह नबूवत है, फरमाया ये कोई बहुत बड़े गुनाह की वजह से, हाँ अलबत्ता अम्मा अहदुहुमा फकाना यसा बिन नमीमा, इनमें एक तो वो था जो चुगली और गीबत का बाजार गर्म क्या करता था, जो चुगली और गीबत का बाजार गर्म करता था अपनी दुनियावी जिंदगी में, बाद में कलाम होता है इसमें। वह अम्मल आखर फकाना ला यस्तातिरु मिन बौलिही, दूसरा वो है जो पेशाब बैठना, जब भी पेशाब बैठता
تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہ بچاتا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو دو صورتیں میری سمجھ میں آئیں. ایک تو اس انداز میں پیشاب کیا کہ چھینٹے اڑ کے جسم پر، ایک صورت یہ ممکن ہے اس حدیث کی روشنی میں. دوسری، جس کا مرض، اس مرض کا ہماری اکثریت شکار ہے الا ماشاءاللہ، کہ صحیح طریقے سے پیشاب کو نکلنے ہی نہ دیا، ابھی قطرات نکل رہے تھے اس کو جلدی تھی. ہمارے ہاں یہ مرض لاگو ہے، اکثریت کو یہ بیماری ہے. کیا استنجا، کیا جناب ہاتھ دھونے، کیا کچھ، ابھی اس نے صحیح طریقے سے فراغت نہیں حاصل کی ہوتی، اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے، فلم جا رہی ہے، ڈرامہ جا رہا، فلاں غیبت اور چغلی کی محفل جا رہی ہے ساری ہے، اس میں مر جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. کیونکہ نماز کے لیے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے، نمازی بندہ تو ایسا کام کرتا نہیں، نمازی بندہ تو ایسا کام، نمازی کو تو حکم ہے، جماعت بھی جاتی ہے جانے دے، جب تک تجھے تسلی نہ ہو جائے، بھلے چل کے ہی تسلی کرنی پڑے. ہر بندے کے میدے اور مسانے کا نظام اپنا ہے، بھلے چل کے ہی تسلی کرنی پڑے، بھلے لیٹ کے تسلی کرنی پڑے، بھلے سیڑھیوں کے اوپر اور نیچے آنے جانے سے اس کی تسلی ہوتی ہو. جماعت جاتی ہے جانے دے، اس پہ فرض ہے پہلے تسلی کرے، استنجا کرے، پھر وضو کر کے نماز کو آئے. نمازی تو ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہی کوئی ہوگا جس کو اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی. تو سرکار نے فرمایا دوسرا، اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے بچاتا. فرمایا اس وجہ سے ان دونوں مسلمانوں کو قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اونچی بولیں، کیا ہو رہا ہے؟ کس جگہ ہو رہا ہے؟ قبر میں. کس جگہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو. کن کو ہو رہا ہے؟ اونچی بولیں، کن کو ہو رہا ہے؟ اور بتانے والے کون ہیں؟ سرکار مدینہ. بتانے والے کون ہیں؟ اور جس کتاب میں حدیث آئی صحیح بخاری، جس کتاب میں حدیث آئی اس کتاب کا نام، کسی طرح کا کوئی شک باقی ہے؟ جس کو شک ہے وہ بے ایمان ہے، کیونکہ جو اپنے نبی کی بات نہ مانے وہ کیسا مسلمان ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک چغلی غیبت اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو. اور اگر آپ ان دونوں امراض کو اپنے معاشرے میں لاگو کرنا چاہیں، بئی مانا کہ ایک نظر چلو معاشرے کو بھی دیکھ لیں، تو میرے خیال میں شاید کوئی اللہ ماشاءاللہ بندے بچیں تو بچیں. چغلی غیبت تو ایک ایسا عذاب ہے، بڑے بڑے بھی اس سے نہیں بچ پاتے، بڑے بڑے بھی، گویا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور ادھر حدیث کیا کری؟ اسی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور ہوگا، صرف اس کے لیے نہیں. اب میں آ جاؤں ایک عقیدے پر. حدیث میں نے پوری عرض نہیں کی، اگلے جملے باقی ہیں جو اصالہ ثواب پہ کئی بار آپ کو عرض کی ہے. سرکار نے ایک لکڑ منگوائی جو گلی تھی، سرسبز و شاداب تھی. اس شاخ کے کتنے ٹکڑے کیے؟ ایک اس قبر پہ رکھ دیا، ایک اس قبر پہ رکھ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ یخفف عنہما، فرمایا یہ جب تک سر سبز و شاداب رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اس ذکر کی برکت سے رب ان کے عذاب قبر کو دور فرما دے گا. اس طرف تو ہم جاتے نہیں، ہم اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہو، اپنی طرف آتے ہیں. پچھلی حدیث میں گزرا جب بھی کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سامنے کن کا دیدار ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں جس وقت کوئی بندہ قبر میں رکھا گیا، کیا اس وقت پورے جہان میں کسی اور کو قبر میں رکھنے کی ممانعت آئی ہے؟ بولنے تو صحیح، نہیں آئی. نہ جانے ایک ہی سیکنڈ میں کتنے ہزاروں کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پورے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ جو بھی قبر میں جاتا ہے دیدار مصطفیٰ کریم کو ہوتا ہے. تو جو سرکار مدینہ علیہ السلام پورے ورلڈ میں مختلف قبروں میں ایک ہی سیکنڈ کے اندر اگر 1000 بندہ دفن ہو رہا ہے تو 1000 کے پاس جا رہے ہیں، اگر 2000 دفن ہو رہا ہے تو 2000 کے پاس جا رہے ہیں، اگر 5000 دفن ہو رہا ہے تو سرکار 5. جو نبی ادھر جا سکتے ہیں وہ اگر نوازنا چاہیں تو زندوں کے پاس جو جہاں میں رہتے ہیں ان کے پاس نہیں آ سکتے؟ میرے بھائی اسی کو ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر.
جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں ہم، یہ تھوڑی کہتے ہیں ہر وقت آپ یہاں کھڑے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو لا علمی کی بنا پہ کہتا ہوگا، ہر وقت کی بات ہے تو پھر ناظر، ہر وقت کی بات ہے تو پھر میرے اور آپ کے دل کے خیالات اس وقت کیا ہیں؟ المدخل شریف ابن حاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کم و بیش 700 سال پرانی کتاب سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے لکھا اے مسلم، تیرے دل کی کیفیات، تیری نیات، تیرے خیالات، کوئی چیز بھی تیرے نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھی تیرے نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آخری حدیث پہ، قبر میں بندوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اگر ہمارے جیسے ہی سرکار تھے، بالفرض والمحال تھے نہیں، بعض لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں، تو ہمارا ان پہ سوال ہے، تم بھی اس قبرستان میں آ جاؤ یا کسی کائنات کے قبرستان میں، پہلی بات بتاؤ کہ یہ جہنم میں ہے قبر والا یا جنت میں؟ کیونکہ سرکار نے بتایا، اگر وہ جہنم میں ہے تو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیوں ہے۔ دیکھیں سرکار نے یہ بھی بتایا ہے، حالانکہ سرکار کے سامنے تو ان کی زندگی نہیں گزری تھی نا، اور پیشاب کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ بندہ لوگوں سے چھپ کے بیٹھتا، بندہ لوگوں سے، وہی المدخل شریف والی عبارت کہ کوئی چیز کسی وقت بھی، کوئی شخص کسی جہاں میں مصطفیٰ کریم کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتا۔ بھائی جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں حقیقت میں وہ قرآن و سنت سے ہم نے دیکھا تبھی عقیدہ رکھا، ہمارا کوئی عقیدہ بحمدِ تعالی سرکار کی ذات کے متعلقہ یا اسلام میں اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں، کوئی عقیدہ بھی قرآن و سنت سے ٹکراتا نہیں ہے، تمام عقائد بحمدِ تعالی قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، قرآن و سنت کے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن عذاب قبر برحق ہے، قسط نمبر 4، کس گناہ کی وجہ سے کیسے عذاب ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک شرط سے حدود